آج دینی طور پر ہمارے حکمران بے علم ہو گئے، اور آج کا فقیر، آج کا درویش، آج کا شیخ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بے توکل ہو گیا ہے. تو علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کی کمی ہے، یا علم کی کمی ہے، یا معاشرے کا یہ نظام بن چکا ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ جب ہم چلتے ہیں، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پورے کا پورا معاشرہ جہالت کی گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایت کی شمع روشن فرمائی، وہی طریقہ کار جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، اگر اسی طریقے کے مطابق یہ مسلم امت چلتی رہتی تو شاید زوال کی یہ صورتحال نہ بنتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ بنیادی عقائد راسخ کیے جس میں توحید ہے، رسالت ہے، فکر آخرت ہے. مکہ مکرمہ کا 13 سالہ دور، اچھا جی جی، اس میں جتنی آیات نازل ہوئی ہیں، مکی آیات پہ آپ غور کریں، ان کے مضامین پہ غور کریں، تو جو مضامین بار بار بڑی تاکید کے ساتھ بیان ہوتے نظر آتے ہیں، ان میں توحید، رسالت فکر اور آخرت. فکر آخرت. جی جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے ذہنوں میں فکر آخرت کو اس حد تک راسخ فرما دیا کہ جب حضرت بلال کو عرب کی اس تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پہ پتھر رکھا جاتا ہے کہ وہ ہل بھی نہ پائیں، تو ان کی زبان سے احد احد کے نعرے لگتے ہیں. سبحان اللہ. بچے ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر وہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، احد احد کے نعرے لگ رہے ہیں. اور حضرت خباب بن ارات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہیں دھمکی دی گئی کہ اسلام چھوڑو ورنہ ان دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیں گے. دہکتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا، آپ کا خون اور چربی پگھل کے باہر آئی اور وہ آگ بجھی، لیکن دین کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ہمارے زوال کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بنیادی وجہ بن رہی ہے، وہ جو فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قوم کو دی تھی کہ صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں، اس دنیا میں چوائس دی ہے اللہ پاک نے تمہیں، جی چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے جی لو، جی چاہتا ہے تو رب کی مرضی سے جی لو، بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وہ فکر آخرت اگر ہمارے ذہنوں میں راسخ رہتی تو شاید یہ صورتحال نہ بنتی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا ہے. ان میں سے ہر بندہ دین اسلام کی تعلیمات میں اس کی ساری جزئیات کو جانتا ہے. جی، پھر یہ لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ تفاسیر میں آتا ہے جب سورۃ والعصر نازل ہوئی تو صحابہ کا ایک عرصہ یہ معمول رہا، جب دو صحابہ آپس میں ملتے تو ایک صحابی سورۃ والعصر پڑھ کے دوسرے کو سناتا. ان کی جو نجی محفلیں ہوتی تھیں ان میں بھی موضوع یہی چلتا تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا. تو یوں اس دور کے ایک چھوٹے بچے کے پاس دین کے حوالے سے جو معلومات تھی، اس کا موازنہ آج کے ہم جو اپنے آپ کو بڑے عالم اور علامہ کہتے ہیں، ہمارے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دین کے حوالے سے اتنی معلومات ہمارے پاس نہیں جتنی ان کا بچہ جانتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت والدین اپنے ایسا ہی ہے. بچوں پر پوری نظر رکھتے تھے. جہاں کسی بچے نے کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا تو والدین نے فوراً اسے بتایا نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے. تو گھروں میں یعنی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے والدین کی، ٹھیک، کہ والدین اپنے بچوں کو دین اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ سکھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے.